अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात होगी 8 फरवरी को आने वाले उस सियासी ज़लज़ले के जिसके आफ्टर शॉक्स आज तीसरे रोज़ भी जारी हैं और बड़े बड़े सियासी पंडित और बड़े बड़े सियासी जो दावे करने वाले और बड़े बड़े सियासी लीडर्स अपने आप को समझने वाले वो अब तक उस आफ्टर शॉक्स का शिकार हैं जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने 8 फरवरी को दिया था। आज बात होगी आज के वीलॉग में कि अब तक जो नताइज सामने आए हैं उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे बड़ी सियासी जमात है उसके साथ क्या रवैया रखा गया इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद होने वाले तमाम तर जो सलूक हैं। उसके बाद आज 11 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। दूसरी बात होगी कि तमाम ख़जानों के मुंह खोल दिए गए हैं जो ख़रीदार हैं और जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं वो सियासी जो ख़रीदारियों के वो तमाम उन व्यापारियों ने अपने रेट्स लगाना शुरू कर दिए हैं और बड़ी बड़ी ऑफ़र्स देना शुरू कर दिए हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन आज़ाद अरकान का क्या मौक़िफ़ है ये भी आपसे शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ बात होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कामयाबी है और जो रिज़ल्ट्स हैं उसके मुखालिफिन भी कैसे उसे एतराफ़ कर रहे हैं। इन तमाम मौजू पर बात होगी आज के वीलॉग में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते रहें। सबसे पहले बात होगी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा नताइज जारी कर दिए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी कुव्वत बनकर सामने आई है। डिस्पाइट द फैक्ट इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से लेकर 7 फरवरी की शाम तक जो सलूक रखा गया, जिस तरह उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, क़यादत को गिरफ़्तार किया गया, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर उनकी जो लीडरशिप थी उन्हें या तो जबरी तौर के ऊपर बेदखल किया गया, पार्टी से मजबूर किया गया कि वो पार्टी छोड़ें। कारकुनान 10,000 से ज़ायद गिरफ़्तार हुए, उनके ख़िलाफ़ मैसिव क्रैकडाउन हुआ और एक मुसलसल जो जबर था वो हमने देखा। वो ना कोई जलसा कर सकते थे, ना वो कैंपेन कर सकते थे, ना कोई दफ्तर खोल सकते थे। इन तमाम हालात के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि उनसे उनका इंतखाबी निशान भी ले लिया गया और टेक्निकल रीजंस के साथ उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया कि PTI को उसका इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। इन सारे हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा। जो इंतखाबी निशान मिले, जो 120 इंतखाबी निशान थे वो 120 इंतखाबी निशान तकसीम किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स में। और हर कैंडिडेट को अगर कौमी असम्बली का डिफरेंट था, सूबाई असम्बली का डिफरेंट था, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनाई गई और जो सूरत हाल थी हर हलके में अलग से अलग जो कैंडिडेट्स थे PTI के वो बहुत ज़्यादा खड़े थे, उन पेपर्स नहीं विड्रॉ कर सके। एंड तक आखिरी लम्हे तक उन्हें इस पूरे सिलसिले में अगर हम देखा जाए तो दीवार के साथ लगा के रखा गया। और फिर दिन आ गया 8 फरवरी का और 8 फरवरी को एक तूफ़ान और एक सुनामी आया और वो सुनामी इन तमाम जो प्लानिंग्स थी, इन तमाम जो इरादे थे या जो तमाम मनसूबाबंदी थी उसको मलियामेट करता हुआ सुनामी खैबर पख्तूनख्वा से होता हुआ इस्लामाबाद के रास्ते पंजाब में दाखिल हुआ और तबाही मचा दी। हम आज से आपसे बात करेंगे। अब तक जो रिज़ल्ट सामने आए हैं उसमें ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं वो हाईएस्ट नंबर के साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़ी सियासी जमात है वो इन इंतखाबात में एक बड़ी कुव्वत बनकर सामने आई है। और तमाम वो सियासी क़यादत और सियासी रहनुमा जो ये दावा कर रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे और 2/3 अक्सरियत लेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हमें सादा अक्सरियत मिल जाए, उनके पास बमुश्किल जो है वो 75 नशस्तें आई। मैं बात करूँगा सबसे पहले अब तक आज़ाद अरकान की तादाद 101 सामने आई है। उसमें जो तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं उनकी तादाद 93 है। 93 जो आज़ाद अरकान हैं वो इस इंतखाबात में सामने आए हैं। इसके साथ मुस्लिम लीग नून 75 नंबर के साथ दूसरे नंबर पर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 नंबर के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि MQM 17 नंबर के साथ जो है वो चौथे नंबर के ऊपर है। और इस वक्त की जो सूरत हाल है इस वक्त जोड़ तोड़ जारी है और ये जो तमाम जो लोग हैं हुकूमत बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो बड़ी बड़ी ऑफ़र्स कर रही है पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी ऑफ़र कर रही है मुस्लिम लीग नून को और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। लेकिन इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ी मंडी लगाने की कोशिश की गई वो ये एक दाना डालने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन आज़ाद अरकान को। उन्हें 2 तरह के पैगाम भिजवाए गए हैं। पहला, उन्हें अरबों रुपए के ऑफर्स दी गई और ये कहा गया कि अगर वो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो उन्हें अरबों रुपए
کے فوائد دیے جائیں گے، انہیں وزارتیں دی جائیں گی اور انہیں مختلف طریقوں سے برائب کیا جائے گا اور انہیں بہت بڑی بڑی مراد ملیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو آفر کی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ انہیں شدید سخت جو ہے وہ ان کے اوپر جو زمین ہے وہ تنگ کر دی جائے گی اگر وہ جوائن نہیں کریں گے، اور بہت مشکلات ہوں گی ان کے لیے. ان دونوں آفرز کو ٹھکرا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان آزاد ارکان نے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 101 مجموعی آزاد ارکان ہیں اس میں سے 8 جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے یا ان کو ٹکٹ نہیں ملا یا نان پی ٹی آئی جو آزاد ہیں وہ 8 ہیں. ان میں سے بھی اب تک صرف 3 جو ارکان ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ان میں سے بھی ایک جو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں NA 48 کی، جہاں سے راجہ خرم نواز جن کا جو الیکشن جیتنا ہے وہ ہائیلی کوسچنیبل ہے، کیونکہ علی بخاری جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ فارم 45 کے مطابق وہ 50,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں، لیکن راجہ خرم نواز کو کامیاب کیا گیا. راجہ خرم نواز کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر سب سے پہلے یونین کونسل چیئرمین انہیں بنایا 2015 میں تحریک انصاف نے، پھر اس کے بعد 2018 میں انہیں MNA کا ٹکٹ دیا، اور MNA کے بعد انہیں جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا وزارت داخلہ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی تھی اس کا جو ہے وہ انہیں چیئرمین بنایا، اور اس کے بعد 5 سال انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو انجوائے کیا. اپنے تمام انہوں نے جو وزارت جو اپنی سٹینڈنگ کمیٹی تھی اس کے مزے لیے، اور اس کے بعد اینڈ پہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا اور اب وہ آزاد لڑے. انار کے نشان کے اوپر وہ کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ وہ اب مسلم لیگ نون کے ساتھ جائیں گے. بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے. نمبر 2 پہ NA 54 ٹیکسلا کا وہ علاقہ ہے جہاں سے مسلم لیگ نون نے غلام سرور خان کے لیے نشست چھوڑی تھی، اور اپنے ہی جو کارکن تھے بیرسٹر عقیل انہیں ٹکٹ نہیں دیا تھا، اور بیرسٹر عقیل بھی کیسے جیتے ہیں وہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے. اس میں کسی دن آپ سے بات ہوگی ان تمام فارم 45 کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی عذرا مسعود کے پاس ہیں، لیکن بیرسٹر عقیل وہاں سے کامیاب ہوئے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ سیٹ جو ہے یہ امانت تھی نواز شریف کی، لہٰذا میں یہ انہیں حوالے کرتا ہوں. اور تیسرے اب تک جو آزاد امیدوار شامل ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ ہیں میاں بگٹی، وہ بلوچستان سے اور ڈیرہ بگٹی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو مختلف 4 اضلاع ہیں وہاں سے یہ منتخب ہوئے MNA. انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کرنے کا اعلان کیا. بہت زیادہ اعتراض ہے مسلم لیگ نون کو کہ تمام آزاد جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے، لہٰذا یہ بتانا ضروری ہے کہ اب تک ان 101 میں سے صرف 3 لوگوں نے، اور ان میں سے بھی 2 لوگ وہ ہیں جنہوں کو مسلم لیگ نون کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہونے کی وجہ سے کامیابی ملی، لہٰذا اب تک صرف 3 لوگوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے. لہٰذا یہ بات آئندہ آنے والے دنوں میں بہت اہم ہوگی کہ کیا وہ سیٹیں اپنی بچا بھی پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے. لیکن آزاد اب تک 101 میں سے صرف 3 لوگوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے، اور تحریک انصاف کے 93 جو MNAs ہیں وہ کمیٹڈ ہیں. انہوں نے تمام جو آفرز ہیں، جو دھمکیاں ہیں، انہیں مسترد کر کے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے پرچم کے نیچے ہی متحد رہیں گے اور کوئی پارٹی جوائن نہیں کریں گے دیگر. اور یہ وہ اہم بات تھی جو آپ کو بتانا ضروری تھی، کیونکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیوں سارے آزادوں کو پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے، میڈیا کیوں ایسے کر رہا ہے. لہٰذا ان کو بتانا ضروری ہے کہ صرف 8 لوگ ہیں جو نان پی ٹی آئی آزاد جیتے ہیں، اور ان میں سے بھی اب تک صرف 3 لوگوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے. باقی جو 93 ہیں وہ کمیٹڈ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو مخالفین ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. فارم 45 ان کے پاس بھی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مجموعی طور کے اوپر 50 سے زائد حلقوں میں ان کے ساتھ دھاندلی کر کے انہیں شکست دی گئی ہے. لہٰذا اس میں سب سے اہم جو پارٹی ہے وہ جماعت اسلامی ہے، جو ہر حلقے میں کانٹیسٹ کر رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے فارم 45 کا وہ یہ بتاتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اس میں صرف اگر ہم آپ کو اسلام آباد، پنڈی، اٹک، چکوال اور جہلم کا ذکر کریں تو یہاں پر بہت واضح الفاظ میں جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ جو پہلے نمبر پر آنے والی کینڈیڈیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں. اسلام آباد کے 3 حلقوں میں، پنڈی کے 7 حلقوں میں، اٹک کے 2 حلقوں میں، چکوال کے 2 حلقوں میں، جہلم کے 2 حلقوں میں. یہ وہ ریکارڈ ہے جو جماعت اسلامی کے پاس ہے. اس کے ساتھ بلوچستان سے پی کے میپ جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے اس کے سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو کامیابی ملی ہے حلقوں میں وہ تحریک انصاف کی ہے، اور کسی بھی طریقے سے ان نتائج کو تبدیل نہ کیا جائے، اس کے بہت سنگین نتائج ہوں گے.
تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو علی بخاری ہیں انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر چیلنج کیا تھا اس رزلٹ کو NA48 اسلام آباد کا. اس کے اوپر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ جو بظاہر فارم 45 کا ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو رزلٹس ہیں وہ درست نہیں ہیں. لہٰذا الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دیا ہے. یہ کہا ہے کہ مناسب ہے کہ ہم پہلے ریٹرننگ افسر سے بھی اور جو جیتنے والے کینڈیڈیٹ ہیں ان سے بھی جواب لے لیں, اس کے بعد ہم اس کے اوپر حتمی فیصلہ کریں گے. لیکن نوٹس ساتھ میں روک دیا ہے ریٹرننگ افسر کو کہ وہ حتمی رزلٹ تیار نہیں کریں گے. تیسری اور چوتھی جو اہم بات آپ سے شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ 30 کینڈیڈیٹس ایسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کے پاس مکمل ریکارڈ ہے فارم 45 کا, اور فارم 45 میں ایک ایک ووٹ کا اندراج ہے اور ایک ایک ووٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کون وہاں سے کامیاب ہوا ہے. لہٰذا اب تک کی جو تمام شواہد ہیں اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان تمام جو پری الیکشن ایکٹیویٹیز ہوئیں, جس طرح پابندیاں, رکاوٹیں, سختیاں پی ٹی آئی پر کی گئیں, اور پوسٹ الیکشن جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جیسے نتائج تبدیل کیے گئے اور مختلف طریقوں سے جو رزلٹس ہیں ان میں مینیپولیشن کی گئی, ان تمام کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اب تک کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے پاکستان کی. اور ان تمام رکاوٹوں کے باوجود, اتنی بڑی بڑی رکاوٹوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی قوت بن کر سامنے آئی ہے. لہٰذا ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے تمام جو وزارتیں ہیں, تمام جو دھمکیاں ہیں انہیں مسترد کر کے پاکستان تحریک انصاف کے پرچم کے نیچے اکٹھے رہنے کا اعلان کر دیا ہے. اور اب تک جو آزاد امیدوار ہیں ان میں سے بھی 8 میں سے صرف 3 نے مسلم لیگ نون جوائن کرنے کا اعلان کیا ہے. آئندہ آنے والے ویلاگس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوگی اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ تمام تفصیلات شیئر کریں گے. آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں. تھینک یو سو مچ.